للہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کا یہ ایک بہت پیارا سلسلہ ہے۔ مدنی مذاکرے بھی ہیں اور الحمدللہ اسلامی بھائی مختلف صوبوں سے شہروں سے یہاں آئے ہیں، علم دین حاصل کر بھی رہے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ سنت و بھرا بیان بھی یہاں کیا جاتا ہے، جو مدنی چینل پر بھی نشر کیا جاتا ہے براہ راست۔ مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفوں و تعظیماً، یہ ایک ایسا شہر جس میں ہر طرف باغات ہی باغات ہیں، اور باغات اور ملے ہوئے باغات کھجور۔ ان باغات میں ایک باغ ایک یتیم بچے کا تھا، ساتھ ہی ایک اور باغ بھی تھا۔ کھجور کے درخت آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب کھجوریں گرتی، ہوا چلتی تو کچھ سمجھ نہ پڑتی کہ کس کی کھجوریں کس میں آ گئیں، درخت بھی ملے ہوئے تھے، اور یوں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں پارٹیشن تھوڑا کیا جائے، دیوار کھڑی کی جائے، تاکہ کسی کی ملکیت والی چیز کسی کے اس میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ جو یتیم بچہ تھا جس کا باغ تھا، اس نے دیوار کھڑی کی۔ جب دیوار اونچی کرنے لگا تو بیچ میں کھجور آ گئی، یا اس کا درخت آ گیا، کوئی سی چیز آ گئی۔ اس نے باغ کا جو مالک تھا اس کو کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگر آپ یہ چیز یا تو مجھے دے دو تاکہ میں یہ کر لوں، تو اس نے منع کر دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ کہا مجھ سے قیمت لے لو، کہا نہیں لیتا، اپنا کام کرو۔ بولا دیوار اونچی کروں گا تو یہ سب مل جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا، وہ یہ تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص نہ مانا، وہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اب وہ کیا کرتا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلیں اس کے پاس چلتے ہیں جس کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ وہاں سے سیدھا چلا مسجد نبوی شریف کی طرف، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آ کر اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی ساری باتیں سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بلا لو۔ وہ شخص بھی حاضر دربار رسالت ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اس بچے کی بات رکھی، کہ بات معقول تھی، سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ بچہ جو کہتا ہے یہ مان لینا چاہیے، اور جو یہ کہہ رہا ہے اس کو تم کھجور دے دو، جو کہہ رہا ہے اس کو دے دو۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پھر فرمایا اس کو دے دو، اس نے پھر انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اتنی بڑی آفر نا، کتابوں میں لکھا ہے اس نے پھر بھی منع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اچھا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں حاضر تھے وہ بھی ساری باتیں خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے،
یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی آفر ہوئی اور وہ یہ مان نہیں رہا ہے. وہیں حضرت سیدنا ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. اچھا، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے پاس ایک باغ تھا، اور وہ باغ کے بارے میں ایک اتنا خوبصورت باغ تھا کہ اس میں 600 کھجور کے درخت تھے، پھل ہی پھل، سب کے سب بھرے ہوئے، بڑا مشہور تھا یہ. پھر اس باغ کے اندر ان کا مکان، اور خوبی یہ تھی کہ اس میں میٹھے پانی کا کنواں، فیملی بھی اس میں رہتی تھی، گھر والے بھی میں رہتے تھے. یعنی اتنا خوبصورت و باغ تھا کہ لوگ تمنا کرے گے یہ باغ کاش ہمارا ہوتا. اور شہرت تھی اس باغ کی، یعنی کہہ سکتے کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس باغ کے بارے میں نہ جانتا ہو. جب انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشکش کو، اس آفر کو سنا، تو دل میں خیال آیا کہ اس دنیا کا کیا ہے، آدھی تو کل دنیا سے تو جانا ہی ہے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی وہاں کی یا تو آسانی کے ساتھ گزرے، اللہ ناراض ہو تو پھر تکلیف کے ساتھ بھی گزرے. یہ سوچ رہے تھے کہ آگے بڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ نے بھی پیشکش فرمائی ہے جنت کی کھجور کی، جو آپ نے ضمانت لی ہے، یہ شخص کے لیے یہ ہے یا عام ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ پیشکش جو آپ نے کی ہے یہ اس کے لیے ہے یا عام ہے؟ اگر میں اس شخص کے لیے اگر یہ خرید لوں اور جو اس کو قیمت دینی ہے اگر میں وہ دے دوں اور اس یتیم بچے کو وہ چیز دلا دوں، تو کیا مجھے بھی جنت میں کھجور ملے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے. اب انہوں نے یہ سوچنے لگے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں اس شخص کو دے دوں اور اس سے میں وہ شے خرید لوں، اس یتیم بچے کے لیے کر دوں. پھر اچانک ہی ایک عجیب فیصلہ کیا اور اس سے کہا کہ سنو، تم میرے باغ کو جانتے ہو، میرے باغ کا تعارف ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، گھر میں کنواں ہے. تو اس نے کہا کہ مدینہ منورہ میں کون ہوگا جو تمہارے باغ کو نہ جانتا ہو؟ تو کہا کہ ایسا کرو کہ سارے کے سارا باغ تم لے لو، اور جو میرے آقا فرماتے ہیں نا وہ مجھے دے دو، تاکہ میں اس یتیم بچے کو دے دوں. اب اس شخص کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی چیز مجھے کیسے مل رہی ہے. اس سے وہاں موجود جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے پھر دہرایا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا سارا باغ، مکان، کنواں سب لے لو اور یہ چیز مجھے دے دو، میں اس یتیم بچے کو دے دوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنت کی کھجور کی ضمانت لی ہے وہ ضمانت مجھے مل جائے. وہ مان گیا اور وہ سارا وہ ہو گیا، اور وہ چیز اس کو مل گئی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ دیوار اونچی کر لو، اب یہ چیز آپ کی ہو گئی. اور انہوں نے اپنا سارا باغ، مکان اور یہ کنواں وغیرہ جنت کی ایک کھجور کی ضمانت کے بدلے میں کہ عوض سارے کا سارا دے دیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے
اس نے عرض کیا آقا اب میں جنت میں کھجور کا مستحق ہو گیا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح فرمایا ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں، جھنڈ۔ اچھا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ ایک دو یا تین مرتبہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ کئی مرتبہ دہرائے، حتیٰ کہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جنت میں باغ کی خوشخبری پانے کے بعد باغ کی طرف روانہ ہوئے، دل میں خیال آیا کہ ذاتی کپڑے کچھ ضروری چیزیں وہ لے لوں۔ باغ کے قریب پہنچے، کچھ اور ہی خیال آیا، باہر سے آواز لگائی اپنے بچوں کی امی کو، بچے بھی کھیل لیتے، بچوں کی امی گھر میں اپنے معاملات میں مصروف تھی۔ آواز لگائی تو اندر سے عجیب لگا کہ آج خیریت تو ہے، باغ کے باہر سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں۔ تو آواز یہ ام دحدہ، تو ام دادا نے بڑا تعجب کیا اور جواب دیا، کہا کہ اندر کیوں نہیں آتے ہیں؟ دوبارہ آواز لگائی، جواب دیا حاضر۔ فرمایا اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آؤ، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا ہے، میں نے اس باغ کو فروخت کر دیا۔ اندر سے آواز آئی کتنے میں بیچا، کیا قیمت دی؟ تو ام دادا نے کہا کہ میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے عوض فروخت کیا ہے۔ قبا جاؤں ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے لگی اللہ اکبر، آپ نے بڑا ہی منافع والا سودا کر لیا ہے۔ اب آپ باغ میں داخل نہ ہونا، بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے۔ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے گھوڑ سوار 70 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوتا، یہ ہے جنت کا درخت۔ ام دادا نے بچوں کو لیا، ان کی جیبوں کو جو بھی تھا سب خالی کر دیا کہ اب یہ کچھ بھی ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، سب اللہ کے لیے ہم نے بیچ دیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ خود حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مدنی سوچ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے کھجور کی، جنت کی ایک کھجور کی ضمانت دے رہے ہیں، اور انہوں نے جنت کے ایک کھجور کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مالک جنت ہیں، یہ جنت کی کھجور کی ضمانت دیں تو جنت کی کھجور ہی کھجور ہے، اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک جنت کی کھجور کی ضمانت کے لیے اپنا 600 کھجوروں کے درخت والا باغ، میٹھے پانی کا اس میں کنواں، مکان، سارے کے سارا اللہ کے لیے، اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسے کہا، ارشاد فرمایا کہ تو اسے دے دے، میں تجھے جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کی زبان پوری ہو جائے، آقا کی خواہش پوری ہو جائے، جنت کی کھجور کی ضمانت بھی لے لی، اسے اپنا باغ بھی دے دیا، یتیم کو وہ چیز بھی دلا دی، اور الحمدللہ میں کہوں کہ ان کے گھر والے کیسے خوش نصیب تھے۔ آپ سوچئے کہ مطلب گھر میں بچوں کی امی کو یہ اطلاع مل جائے کہ میں نے یہ بیچ دیا، تو وہ کتنی زبردست سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، دین سے محبت کرنے والی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کرنے والی کہ نبی پاک نے فرما دیا تو بس ایسا ہی ہونا ہے، اور انہوں نے گویا کہ ایک جنت کی عمدہ نعمت ایک کھجور کے بدلے میں اپنا قیمتی باغ بیچ دیا، اور ایسے ہی باہر کوئی بحث نہیں، بس آپ نے بہت اچھا سودا کر لیا۔ کتنا زبردست سپورٹ ہے! یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، اللہ کے لیے
قربانی دینے والے لوگ اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے ہر چیز کی قربانی دے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو شان ہی ہو رہا ہے نا. انہوں نے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا. کیا نہیں چھوڑا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، کیا نہیں چھوڑا انہوں نے. قربانیاں کا سبق ان کے در سے نکلتا ہے. انہی قربانیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے. دیگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، رفقا تھے، ان کی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں خواہ مال کے حوالے سے ہو، جان کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، گھر بار کے حوالے سے ہو، شہر چھوڑنے کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے آپ لے لیجئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں قربانی اور قربانی سے لکھی جاتی ہے. یہ آج ہمارے سامنے جو اسلام کا گلشن لے لہا رہا ہے، اس گلشن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیاں ہیں. ہمارے بزرگان دین، اولیاء کاملین کی قربانیاں ہیں. دین قربانی مانگتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو قربانی کا جذبہ عطا فرمائے. مال کی قربانی، جان کی قربانی، گھر بار کی قربانی، وقت کی قربانی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی قربانیاں دیں. اللہ مجھے بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ اپنی جملوں سے، باتوں سے نکل کر عملی طور پر ایک کاش اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا بن جائے. وقت آئے ایک کاش اگر جان قربان کرنے کی باری بھی آئے، اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے اس وقت ہمارے قدم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہو جائے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی قربانی کا جذبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو مانتا ہوں کہ بہت سارے مدنی قافلے اللہ نے چاہا تو سفر کریں گے، مگر صرف یہ 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنا ہی کافی نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ دور دراز سے آئیں، اپنے آپ کو 1 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے پیش کریں، 12 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے پیش کریں. بلکہ ہو سکے اللہ توفیق دے تو وقف مدینہ ہو جائے کہ بس میرا صبح دوپہر شام رات ایک ہی کام، مدنی کام، مدنی کام، مدنی کام، مدنی کام. اللہ تبارک و تعالی ہماری دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بندوبست فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے وقت کی، جان کی، مال کی قربانی دینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی